السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ مطالعہ ہم آگے بڑھائے، دو مقامات کی کریکشنز ہیں، ایک گزشتہ شب کی ایک کریکشن ہے اور ایک آج کے اعتبار سے۔ پہلی جو کریکشن ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے، ایک لفظ پڑھنے سے رہ گیا تھا۔ ارشاد ہوا ہل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ کسی ایک کو بھی اس اللہ کے ہم وصف پاتے ہیں، اس کے ہم نام پاتے ہیں، یعنی کوئی ایک بھی اللہ جیسا نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور دوسرا مقام تھا سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں، ارشاد ہوا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، یعنی وہاں اہل جنت کا ذکر ہے، جنت کی نہریں اس کے باغات محلات میں نیچے جاری ہوں گی اور وہ وہاں پہنیں گے سونے کے کنگن اور موتی بھی۔ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ زیورات بھی ان کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباس فیہا حریر، اور وہاں ان کا لباس جو ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ اب انشاءاللہ مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 42 سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُم مِّن قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کا مطالعہ آگے بڑھا رہے، آیت نمبر 42 سے۔ پچھلی آیات میں قتال کی اجازت اور قتال کی حکمت اور ایک اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو اور کرنے کے کاموں کا ذکر آ گیا۔ اب مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام ہے اور یہ سلسلہ کچھ آیات تک چلے گا، اور مکی صورتوں کے مضامین ہی یہاں پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 42 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی، واصحاب مدین اور مدین والوں نے بھی، وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا تو پہلے میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ فرما رہا ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا سخت رہا میرا عذاب۔ یہ پچھلی قوموں کا ذکر آیا، انہوں نے بھی جھٹلایا۔ مدین والوں سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم، اور نبی علیہ السلام کو تسلی کہ اگر آج مشرکین مکہ جھٹلا رہے ہیں تو پچھلے جھٹلانے والوں کا انجام ان کے سامنے رہے اور یہ عبرت پکڑیں۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہیں۔ عبرت پکڑو پچھلوں کے کھنڈرات سے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے سمجھتے، دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھتے۔ سائنٹیفکلی بھی بات پروون ہے کہ دل میں بھی ایسے جذبات اور احساسات جس میں انسان غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے پورا مواد موجود ہے، پورا ایک اینٹینا یا کہیے کہ پورا ایک ریسیونگ اینڈ موجود ہے، دل بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ فرمایا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے یہ سمجھتے ہیں، او آذان يَسْمَعُونَ بِهَا، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے یہ سنتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو حقیقت یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ دل یہ روح کا مسکن ہے، یہ سول کا ابورڈ ہے، ان دلوں میں بھی جذبات اور احساسات ہیں، غور و فکر کا مادہ موجود ہے۔
اور یہاں جو غور و فکر کی بات ہو رہی ہے، دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، وہ مادی سطح سے بڑھ کر روحانی سطح پر سوچنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ذکر کئی مرتبہ آتا رہا ہے، اور سورہ اعراف آیت 172، سورہ اعراف آیت 172 میں عہد الس کے ذیل میں بھی باتیں آئی تھیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اے لوگو جو تم گنتے ہو۔ تم بڑے شارٹ سائٹڈ ہو جاتے ہو، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے۔ سورہ معارج میں پڑھیں گے 29 پارے میں، اللہ کا ایک دن 50,000 برس کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی پلاننگ شارٹ ٹرم بھی ہے، 1000 برس کی بھی ہوتی، ذرا لانگ ٹرم ہوگی تو 50,000 برس کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو یوں بیان کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے۔ عذاب کی جلدی نہ مچاؤ، تم جلد بازی میں آ کر عذاب کے مطالبے کرنے لگ جاتے ہو۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف واپس آنا ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو بے شک تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ایک رسول ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اس کے برعکس والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی لوگ جہنم کی آگ والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ دین کے خلاف سازش، اللہ کے احکامات کو مٹانے کی کوششیں کرنے والے بالآخر ناکام ہوں گے۔ اگلی آیت بھی، اگلی 2 آیات میں جو ذکر ہے وہ مشکلات القرآن میں سے ایک مقام ہے۔ وہی بات مشکلات القرآن جہاں علماء کو ترجمہ اور تشریح کرنے میں تھوڑی دقت پیش آتی ہے، البتہ ہمارے اسلاف پر اللہ رحمت نازل فرمائے، پھر انہوں نے آسان بھی کیا ہے ان معاملات کو۔ تو ایک ترجمہ اور ایک سادی تشریح میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، تفسیرات آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجے تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتے تو شیطان ان کی آرزو میں لوگوں پر وسوسہ ڈالتا۔ پیغمبروں کی آرزو کیا ہوگی؟ اللہ کی بات پہنچے، اللہ کی دعوت پہنچے، لوگ حق قبول کریں، آخرت کی فکر کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ پیغمبروں کی آرزو، شیطان کیا کرتا؟ القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان ان کی آرزو میں لوگوں پر وسوسہ ڈالتا۔ پیغمبروں کی محنت لوگوں پر تھی تو وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر پیغمبروں کی اس آرزو میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا شیطان۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ فرما دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ شیطان کے وسوسے کو مٹا دیتا ہے، البتہ کن کے لیے وسوسے مٹائے جائیں گے اور کون وسوسوں کا شکار ہوگا یہ ہم پڑھتے بھی آئے ہیں، آگے بھی ذکر آ رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، تاکہ وہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو آزمائش کا ذریعہ بنا دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ یہ تو ہوئے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو آخرت کے طلبگار نہیں ہیں، مرض ہے، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ شیطان کے فتنوں کا شکار ہوں گے اور پیغمبروں کی دعوت سے دور ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور اس لیے کہ وہ جان لیں جنہیں علم عطا فرمایا گیا کہ یہ وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں۔ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، آخرت کی فکر ہے، وہ جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب و تڑپ ہے، ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ ان کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے، اور طلب ہوتی ہے ہدایت کی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ،
تو پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو جن کے دل میں طلب ہوگی وہ ہدایت پائیں گے اور اللہ ان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے گا. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. تو پیغمبر کی تمنا دین پہنچے، شیطان کی کوشش روڑے اٹکائے، وہ لوگوں پر وسوسے ڈالتا ہے. جو دنیا کی محبت میں ڈوبے، جن میں طلب نہیں، شیطان کے فتنوں کا شکار، شیطان کے حملوں کا شکار، وہ گمراہی کی طرف. جن کے دل میں خوف خدا ہے، ہدایت کی طلب و تڑپ ہے، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر اس قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے. أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یا ان پر کسی بے برکت دن کا عذاب آ پہنچے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن بادشاہت تو اللہ ہی کی ہوگی. آج بھی پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، لیکن اس نے اختیار دیا ہے، کوئی نیکی کی طرف جاتا ہے، کوئی شر کی طرف جاتا ہے. ورنہ ایک کافر کا وجود بھی مسلم ہے. کس معنی میں؟ اللہ نے آنکھ دیکھنے کو بنائی، وہ دیکھ سکتی ہے، آنکھ سن نہیں سکتی. لیکن اختیار جہاں اللہ تعالیٰ نے دیا وہاں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، تو کل اللہ کے سامنے حاضری ہوگی. الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی. یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. ثم قتلوا او ماتوا، پھر قتل یعنی شہید کیے گئے یا انتقال کر گئے، طبعی طور پر موت واقع ہو گئی. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ضرور انہیں عمدہ رزق عطا فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یقیناً اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا کہ وہ اس اللہ سے راضی ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. جی جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، 1 منٹ کے لیے میں آپ سے پاز لوں گا انشاءاللہ. یہ بلور وغیرہ کچھ چل گیا بھائی، اس کو چیک کروا لیجئے، انتظامیہ کے ساتھ ہی دیکھ لیں ذرا. جی جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا پاز ہے، معاف کیجیے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی یہاں ٹیکنیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس بینکوٹ میں پروگرام کر رہے ہیں یہاں پہ شاید کوئی اے سی وغیرہ وہ آن ہو گیا غالباً کوئی غلطی سے. اس کو آف کروائیے نا، آف کروائے. ہاں جی دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبی. جی ہاں جی ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے ہم لائیو ہیں، چیک کروا لیں. لائیو ہے ٹھیک. تو لائیو والوں کو بھی پتہ چل گیا ہم بالکل لائیو ہیں الحمدللہ. چھوٹی سی پرابلم تھی، اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دی. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی لَيُدْخِلَنَّ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ اللہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ خوب علم رکھنے والا، نہایت حلم والا. حلم کا معنی تحمل، اللہ فوراً نہیں پکڑتا بندوں کو. اللہ اکبر. ذالک، یہ بات اپنی جگہ درست ہے. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے
جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے، لینصرنہ اللہ، تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، ان اللہ لعفو غفور، بے شک یقیناً اللہ بہت معاف فرمانے والا، بڑا ہی بخش دینے والا ہے۔ دو تین باتیں، پہلے صبر کا ذکر بھی آیا، اب بدلہ لینے کی اجازت بھی آئی ہے۔ صبر عام طور پر پسندیدہ ہے، مگر کچھ جگہ مثلاً باطل سے ٹکراؤ ہوگا تو گردن بھی اڑائی جائے گی، شریعت کے احکام کا نفاذ ہوگا، قاتل کے لیے سزا، شرابی کے لیے سزا، زانی کے لیے سزا، تو وہاں معافی نہیں، وہاں تو نفاذ ہوگا، تو بدلہ بھی لیا جائے گا۔ تو صبر کے بعد اب بدلے کا ذکر آیا، البتہ یہ بتایا جا رہا ہے اتنا ہی جتنا کہ زیادتی کا معاملہ کیا جائے، بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ تو فرمایا پھر جس پر زیادتی بھی کی جائے اور اس کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کیا جائے، فرمایا لینصرنہ اللہ، تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت معاف فرمانے والا، بہت بخش دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ سے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ بڑی پیاری آیت کا رب بڑا پیارا ایک بیان کیا مفسرین نے۔ پچھلی آیت کیا تھی؟ اللہ مظلوم کی مدد کرے گا، اور اب کیا ہے؟ اللہ دن رات کو بدلتا ہے، تو دن رات کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو آج ظالم کے پاس اختیار ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کا اختیار چھین بھی سکتا ہے، اور مظلوم کو طاقت دے کر اس پر مسلط بھی کر سکتا ہے۔ تو جو اللہ دن رات کو بدل رہا ہے وہ یہ دنوں کو بھی بدلتا ہے، آج کسی کے پاس طاقت کل کسی اور کے پاس ہوگی، آج مظلوم کوئی بنا ہوا ہے، کل اللہ اس کو اختیار دے گا کہ وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ یہ اشارہ بھی اس میں آ گیا۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے کہ اللہ یہ حق ذات ہے، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اس اللہ کے سوا جسے یہ پوجتے ہیں وہ باطل ہے، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبے والا، نہایت بڑائی والا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، یعنی بارش برساتا ہے، فتصبح الارض مخضرہ، پھر زمین اس سے سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ نہایت مہربان، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور یقیناً اللہ بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، ویمسک السماء، اور وہی اللہ آسمان کو روکے ہوئے ہے، ان تقع علی الارض الا باذنہ، کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ یہ بار بار اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ان الانسان لکفور، یقینا انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکن ناسکوہ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا جس پر وہ چلتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہرگز آپ سے اس دین کے معاملے میں جھگڑا نہ کریں۔ ہر امت کے لیے اللہ نے عبادت کے طریقے مقرر کیے، قربانی کا عمل بھی مقرر کیا، لیکن شریعتیں رسولوں کی جدا جدا رہیں، دین ایک رہا، شریعتیں جدا جدا رہیں۔ تو اب شریعت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہیے کہ کوئی اب آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑا نہ کرے، کیوں؟ اب آپ اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی شریعت چلے گی۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ،
اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے وہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، یہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جس کی اس اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْم، اور نہ ہی ان کو اس کا کوئی علم ہے، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو آپ پہچان لیتے ہیں ان کافروں کے چہروں پر ناگواری۔ کب ناگواری آتی ہے چہروں پر؟ جب آپ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ ہے اس دور کے کفار کا حال۔ اللہ کا کلام تلاوت کیا جاتا تھا، ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے اور وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والوں پر حملے کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کیا یہ آج کے دور میں بھی ہم نہیں دیکھ رہے؟ کبھی ڈما ڈولا کے ایک مدرسے میں 82 بچے قرآن پڑھنے والے ڈرون اٹیک میں امریکی مظالم کے وقت شہید کیے گئے تھے۔ طالبان افغانستان کبھی نہیں روئے تھے، مگر اس وقت روئے تھے جب کئی بڑی تعداد میں حافظ بچے شہید کیے گئے تھے۔ کیا اس مملکت میں دین پڑھنے پڑھانے والے علماء کی شہادتوں کا سلسلہ مستقل جاری نہیں؟ اور آج آپ کے میرے شہر میں بہت سے شہروں میں پورے پاکستان بھر جانا ہوتا ہے، کانسرٹ کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن دین کا پروگرام کرنے کے لیے 100 اجازتیں چاہیے۔ کیوں آخر قرآن کو روکنا چاہتے ہو کیا؟ عجیب بات ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تو خیر کافروں کا بیان چل رہا ہے۔ یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کو ہماری آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بھی بری شے بتاؤں؟ النار، وہ جہنم کی آگ ہے۔ قرآن کی مخالفت کرنے والے، قرآن والوں پر ظلم و ستم ڈھانے والے، قرآن والوں کو شہید کرنے والے، ان کے لیے اس سے بدتر بات پتہ ہے کیا ہے؟ النار، جہنم کی آگ۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد سورہ حج کا آخری رکوع ہے اور دعوت ایمان اور دعوت عمل کا بیان ہے۔ بڑا پیارا مقام، بڑا جامع مقام بھی ہے۔ اور اس کی آیات کے بارے میں بھی یہ رائے ہے کہ ہجرت کے سفر کے دوران یہ آیات عطا کی گئیں، اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے دو ٹوک انداز میں خطاب آئے گا، اور نبی علیہ السلام کی امت سے تقاضے کیا ہیں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ 6 آیات ہیں، 4 آیات میں ایمانیات کا بیان، دعوت ایمان، اور 2 آیات میں اعمال کا بیان، دعوت عمل۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منتخب نصاب کا بار بار ہم نے حوالہ دیا، اس منتخب نصاب میں جو دروس ہیں ان میں بھی یہ درس شامل ہے۔ سورہ حج کی آخری 6 آیات، آخری رکوع، یہ منتخب نصاب ہے، اس کے 6 حصے ٹوٹل۔ سورہ عصر سے وہ شروع ہوتا ہے، سورۃ الحدید پر مکمل ہوتا ہے، مختلف مقامات قرآن پاک کے۔ تو 6 حصوں میں سے جو منتخب نصاب ہے اس کا، اچھا ٹھیک ہے، 2 جلدوں میں آپ کو وہ پرنٹ فارم میں ملے گا، البتہ اس میں 6 حصے ہیں ٹوٹل۔ 6 حصوں میں یہ دروس وہاں پر میسر آتے ہیں، اور وہاں پر پھر تواسی بالحق کے تعلق سے 4تھا حصہ ہے، اس 4تھے حصے میں سورہ حج کا یہ آخری رکوع بھی شامل ہے۔ تفسیرات وہاں پر آپ دیکھیے گا، ابھی ہم مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، دعوت قرآن پاک کی سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، غور سے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تخلیق کا لفظ ہے،
تخلیق کا دعویٰ کسی کا نہیں سوائے اللہ کے. لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں. وان یسلبهم الذباب شیئا، اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے، لا یستنقذوه منه، تو یہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے طالب یعنی پکارنے والا، اور کتنا کمزور ہے مطلوب جسے پکارا جا رہا ہے. یہ مشرک عبادت کرنے والا یہ بھی کمزور، اور جس جھوٹے معبود کی پرستش کی جا رہی وہ بھی بڑا کمزور. سادہ سی بات کیا ہے، تم بتوں کو پکارتے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور ان بتوں کے سامنے مٹھائیاں حلوے مانڈے رکھے ہوں، مکھی کچھ اچک کر لے جائے تو یہ بیچارے چھڑا بھی نہیں سکتے. ایسوں کو پکارنے والا کتنا کمزور، اور یہ بت کتنے کمزور ہیں. ایک بات. دوسری بات، تخلیق کا لفظ بار بار میں نے اس پہ زور دیا ہے. تخلیق کا، کریشن کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا، تو جتنی مخلوق ہے وہ خالق تو نہیں ہے نا. جتنی مخلوقات ہیں سب وہ مخلوقات ہیں نا، وہ خالق کی محتاج ہیں، تو محتاج کو پکارنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگلا آخری گہرا نقطہ، جس کا نسب العین جتنا اونچا ہوگا کردار اتنا اونچا سامنے آئے گا. یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے لیبریٹ کیا. ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم بڑے پیارے آدمی گزرے ہیں، فلسفے پر بڑی اتھارٹی اور دین کا بڑا مزاج ان کا تھا الحمدللہ. انہوں نے اس فلسفے کو بیان کیا، جس کا نسب العین جتنا اونچا کردار اتنا اونچا ہوگا. کوئی کسی کی زلفوں کا اسیر ہوگا نا تو ماں باپ کو بھی تھپڑ مار دے گا، ماں باپ کو بھی گھر سے نکال دے گا، گھٹیا کردار سامنے آئے گا. کسی عورت کی زلفوں کا اسیر بننے والا گھٹیا کردار سامنے آئے گا. دولت کا پجاری وہ بھائی کو بھی قتل کر دے گا، وہ ماموں کو بھی قتل کر دے گا، وہ چچا کو بھی قتل کر دے گا، وہ بھائی کا بھی مال ہڑپ کر جائے گا. نسب العین چھوٹا ہے نا، گھٹیا مال جمع کرنا ہے بس، کردار بھی کیا ہوگا، گھٹیا ہوگا. ایک بندہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، محلے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے تو کردار اچھا ہو جائے گا. ایک کہتے نہیں پورے شہر پورا ملک خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اور کردار اعلیٰ. ایک کہتا ہے نہیں مجھے اللہ کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کا کردار کتنا بڑا ہوگا، وہ اللہ کی مخلوق سے بھی پیار کرے گا، اور اس کی ذات مخلوق کے لیے نفع کا باعث ہوگی، نقصان کا باعث نہیں ہوگی. تو جتنا اونچا نسب العین ہوگا کردار اتنا بلند ہوگا، اور جتنا گھٹیا کمتر حقیر نسب العین ہوگا کردار بھی اتنا گھٹیا سامنے آئے گا. ضعف الطالب والمطلوب، بہت ہی کمزور ہے. کتنا ہی کمزور ہے یہ یعنی طالب پکارنے والا، مطلوب اور جس کو پکارا جا رہا ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا. یہ ہے مسئلہ مشرکین کا. اللہ کو نہ پہچانا تو کسی کمتر شے پر وہ راضی ہو جاتے ہیں، گھٹیا پر، کمتر پر، آرٹیفیشل پر، 2 نمبر شے پر جو ہے وہ اکتفا کر جاتے ہیں. تو اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق. اور جا بجا قرآن پاک میں اللہ کی عظمتوں کا ذکر آ رہا ہے. اس سب کو سن کر بھی اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچان رہا تو پھر وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ بڑا ہی قوت والا، بہت غالب ہے. یہ توحید کا ذکر بھی آگے، شرک کی نفی بھی ہو گئی. اب رسالت کا تذکرہ. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے جبریل امین کو چنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور 1.25 لاکھ انبیاء رسول کو انسانوں میں سے چنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ایک آیت اگلی، اس میں آخرت کا بیان. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. بندوں کے حالات سے اللہ پوری طرح واقف ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں، سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا. یہ آخرت آ گئی. 4 آیات. یا ایھا الناس سے خطاب آیت نمبر 73 میں شروع ہوا. توحید، رسالت، آخرت، یہ ہے دعوت ایمان، قرآن پاک کی بنیادی دعوت. اب جو قبول کر لیں سبحان اللہ وہ یا ایھا الذین آمنوا ہو جاتے ہیں. جو قبول کر لیں وہ یا ایھا الذین آمنوا. مثلا اگر 8 ارب انسان زمین پر ہے، کم و بیش 8 ارب، تو وہ سب ہیں یا ایھا الناس. مگر جو 2 ارب کم و بیش اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. تو اب جنہوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی اب ان سے خطاب ہے. اگلی 2 آیات میں دعوت عمل.
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ رکوع سجدہ کرو سے ایک مراد نماز، اور عبادت کتنے گھنٹے؟ جی 24 گھنٹے، تو نماز کے علاوہ بھی عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو مراد نماز، وعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور خیر کے کام کرو۔ تمام کام خیر کے کام ہیں جو کہ نیک اعمال ہیں۔ ایک رائے ہے مخلوق خدا کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، خدمت خلق، ان پہلوؤں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ حقوق اللہ بھی عبادت ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو، یعنی اصل کامیابی تمہیں مل جائے۔ نماز، عبادت اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہاں ایک مسئلہ نوٹ کر لیں اور ایک جوڑنے کی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہاں ہم جب مصحف دیکھتے تو لکھا ہوتا ہے سجدہ، لیکن لکھا ہوتا ہے عند امام شافعی۔ اس مقام پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ واجب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ واجب نہیں ہے۔ تفصیلات پڑھنا چاہیں تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مرحوم، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے معارف القرآن، اس کو پڑھ لیں گے تو امام شافعی کے دلائل بھی مل جائیں گے اور امام ابو حنیفہ کے دلائل بھی مل جائیں گے رحمۃ اللہ علیہ۔ مسئلہ تو وہاں پڑھ لیں۔ میرا اپنا ذاتی رجحان اور مزاج یہ ہے، اس مقام پر میں سجدہ کر لیتا ہوں، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سجدہ کرو گے تو گناہ ملے گا، ٹھیک؟ اور کیونکہ ہماری اس مجلس میں ہمارے بہت سارے اہل حدیث حضرات بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، اور وہ اس مقام پر قائل ہیں کہ سجدہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ سیشن مکمل کرنے کے بعد ہم سجدہ کریں گے، دل بڑا کریں۔ اگلا سوال آتا ہے حافظ صاحب کیا کریں گے؟ تو حافظ صاحب کو بھی ہم گزارش کر دیں گے، اور ہر سال ہم گزارش کرتے ہیں جو بھی حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس آیت پر حافظ صاحب رکوع کر لیں انشاءاللہ۔ کیا تو احناف کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ اضافی سجدہ کیا، اور جو اہل الحدیث حضرات یہ امام شافعی کی رائے پر عمل کرنے والے ہیں ان کے ہاں رکوع بھی جھکنا ہی ہے نا، تو رکوع کرنا بھی سجدے کی طرح جھکنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ مسئلہ سب کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں توڑنا نہیں آتا بھائی، لڑانا نہیں آتا، ہمیں جوڑنا آتا ہے۔ جوڑنا چاہیں اللہ کا کلام وہ مزاج بناتا ہے کہ ہم جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سیشن کے اختتام پر ہم سجدہ ادا کر لیں گے اور حافظ صاحب انشاءاللہ تعالی اس آیت پر رکوع کر لیں گے۔ احناف کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا، شوافی کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اہل حدیث حضرات بھی اپنی رائے پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ہوا مسئلہ۔ اب آئیے مشن۔ ہم مسئلوں میں اجازت گھوم جاتے ہیں اور مشن بھول جاتے ہیں۔ مشن بڑا آ رہا ہے اگلی آیت میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، ایسے کرو جیسے کہ حق ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو جوڑا آیت نمبر 74 سے۔ وہاں کیا تھا آیت نمبر 74 میں؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی انہوں نے قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جتنا اللہ کی قدر پہچانو گے اتنا جہاد ہوگا، اور جہاد وسیع معنی میں کوشش، محنت، اسٹرگل، جد و جہد، پوٹنگ یور ایفرٹس، اللہ کا بندہ بننے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے، ساری محنت یہ جہاد ہے۔ جتنا اللہ کی محبت بڑھے گی جہاد بڑھے گا، اور جہاد ہو رہا ہے تو اللہ کی محبت ہے، اور اگر یہ جہاد نہیں ہو رہا، یہ محنت نہیں ہو رہی، تو پھر محبت نہیں، اللہ کی عظمت نہیں۔ بار بار نشانیوں کا ذکر قرآن پاک میں، تاکہ ماننے والوں کا بھی ایمان بڑھے، محبت بڑھے، اللہ کی عظمت بڑھے، تو جہاد کا عمل بھی آگے بڑھے گا۔ آگے ابھی آئے گا جہاد کرنا کس کام کے لیے ہے؟ شہادت علی الناس کے فریضے کے لیے۔ وہ الفاظ ابھی آگے چل کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلے دو الفاظ دل کے کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ جی، پہلے اللہ نے سوالات انبیاء رسول کو چنا، سوالات انبیاء رسول کو چنا اللہ نے، اور بختم نبوت کا اعلان ہو گیا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر۔ ختم نبوت کے طفیل تمہیں چن لیا اللہ نے۔ اب تم نے پیغمبروں کے بحاف پر اور امام الانبیاء علیہ السلام کی بحاف پر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کا پیغام انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ہمیں چھوٹے کام کے لیے کھڑا نہیں کیا گیا، کھا لو پی لو عیش کر لو، بچے پال لو، گھر بنا لو، دیٹس اٹ۔ دس از ناٹ دا ویری پرپز آف لائف فار دا مسلم امہ۔ گھر بھی بنائے اللہ برکت دے، بچوں کو بھی پالے اللہ برکت عطا فرمائے، یہ ذمہ داری ہے، مگر یہی ذمہ داری نہیں ہے۔ مشن میں لگے، مشن کے لیے کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دو، دل کے کانوں سے سن کر دل سے ہی اس وقت اللہ سے مانگنے کی توفیق دے، اللہ اس کام کے لیے مجھے قبول کر لے،
اس کام کے لیے میری اولاد کو قبول کر لے، اس کام کے لیے میری نسلوں کو قبول کر لے، اس کام کے لیے میرے وسائل کو اللہ قبول کر لے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کا جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، سادہ دین دیا، آسان دین دیا، آسانیاں بھی دی ہیں، رعایت بھی دی ہیں۔ خالق کا دین، خالق کا عطا کردہ ہے نا، اس خالق کو پتہ ہے کہ تمہاری لیمیٹیشنز کیا ہیں، آسان دین دیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 185 رمضان کا بیان، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا۔ بخاری شریف کی حدیث، الدین یسر، دین تو آسان ہے، مشکلات آ جائیں اللہ رعایتیں دیتا ہے، ہارڈ ٹائمز آ جائیں اللہ رعایتیں دیتا ہے، سفر میں آ گئے ہو، بیمار ہو گئے تو روزہ چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا، اللہ رعایتیں دیتا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ پچھلوں کو قربانی کے گوشت سے اجازت نہیں دی کہ استفادہ کرے، تمہیں اجازت دے دی گئی۔ پچھلی امتوں کو غنیمت کے مال سے استفادے کی اجازت نہیں دی، تمہیں دے دی گئی۔ پچھلے لوگوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں دی، تمہیں دے دی گئی۔ اللہ اکبر۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم کے طریقے پر ہو علیہ السلام۔ بار بار ملت ابراہیم کا ذکر قرآن پاک میں۔ کیا ہے ملت ابراہیم؟ کتنے دنوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، البقرہ آیت 131، البقرہ آیت 131، جب جو حکم رب نے دیا، اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب رب نے فرمایا ابراہیم جھک جاؤ علیہ السلام، عرض کی میں نے تو اپنے آپ کو تمام جہانوں کے رب اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ مسلم، یہ ہے اسلام، جھکنا، اللہ کا جو حکم آئے، نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، روزے کا ہو، پردے کا ہو، سچ بولنے کا ہو، اللہ کا جو حکم جس سے منع کر دیا، سود ہے، رشوت ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے اور ریانی ہے، چھوڑ دو، یہ اسلام ان ٹوٹیلٹی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے ایک رائے اللہ نے اور ایک رائے ابراہیم علیہ السلام نے، اور دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا؟ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، اللہ نے بھی مسلم رکھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی مسلم رکھا۔ جب دعا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ اتنے بڑے پیغمبر اسلام کی دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا نام کیا رکھا انہوں نے؟ مسلم۔ ہمارے آج نام کچھ اور ہو گئے، دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث۔ مسلک کی نسبت سر آنکھوں پر، ہم بحث نہیں کرتے، لیکن ہمارا اصل تعارف یہ نہیں کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، نہ، یہ بات کی بات ہے۔ میں حنفی، شافعی، مالکی ہوں، یہ بات کی بات ہے۔ میرا پہلا تعارف کیا ہے؟ میں مسلم ہوں، اور اللہ کی کامیابی کس کے لیے؟ جو مسلم بن کر آئے گا۔ باقی نسبتیں سر آنکھوں پر، احناف ہوں، شوافع ہوں، اور نیچے کی نسبتیں سر آنکھوں پر، فلاں کا فلاں مدرسے سے تعلق، فلاں استاد سے، سر آنکھوں پر، لیکن یہ ہمارا تعارف نہیں۔ ہمارا اصل تعارف کیا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، من قبل وفی ھذا، اور انہی ابراہیم نے بھی تمہارا نام مسلم رکھا، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے اور اس قرآن کریم میں بھی یہی تمہارا نام، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول علیہ السلام تم پر شہید یعنی گواہ ہو جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر شہید یعنی گواہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ شہید عام معنی میں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں شہادت کا تصور بڑا وسیع معنی میں ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے شہید کا لفظ آ رہا ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول علیہ السلام تم پر شہید یعنی گواہی دینے والے ہو جائیں۔ یہی آ رہا ہے نا، کس معنی میں؟ اللہ کے دین کی گواہی دینا، اور تم انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جاؤ۔ یہی بات البقرہ آیت 143 میں تھی، تحویل قبلہ کا موضوع آیا تھا، اور البقرہ 143 تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور رسول علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے۔ وہاں تمہارا یہ مسلمانوں کا ذکر پہلے، حضور کا ذکر بعد میں، یا حضور کا پہلے امت کا بعد میں، بات ایک ہی ہے۔ آج شہادت کی گواہی یعنی شہادت کا فریضہ، اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنے کا فریضہ ہمارے کاندھوں پر ہے۔ حضور نے قول سے بھی پہنچایا اللہ کا دین، حضور نے عمل سے بھی پہنچایا،
اور حضور نے ایک اجتماعی جد و جہد برپا کر کے دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی دی ہے۔ تو قول سے بھی گواہی اور اپنے ذاتی کردار سے بھی گواہی اور اجتماعی نظام قائم کر کے اللہ کے دین کی گواہی آج یہ میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ ہاں، اتنا بڑا مشن سامنے آ گیا، اتنی بھاری ذمہ داری سامنے آ گئی، اتنا بڑا پیکج سامنے آ گیا، شروع کہاں سے کرو گے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ پلرز آف اسلام آ گئے، ارکان اسلام۔ پہلے دل میں ایمان اور یہ پلرز تو کھڑے کرو، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے، اور اس پر پورے دین کی عمارت بنے گی۔ تو کیا کرو؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو یعنی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کو تھامو، ترجمہ تو یہ بنتا ہے، اللہ کو کیسے تھامیں؟ اللہ کی رسی کو تھامو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن کریم اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کو تھامنے کا حکم۔ قرآن سے فکر کی یکسوئی ملتی ہے، قرآن پاک سے ایمان کی دولت ملتی ہے۔ امت میں سوچ کی یکسوئی ہوگی، ایمان کی عامیاری ہوگی تو امت کھڑی ہوگی شہادت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے۔ قرآن کو تھامنے کا حکم۔ ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ بڑے پیارے الفاظ، بڑے پیارے الفاظ۔ ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا مولا یعنی کارساز ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، تو وہ کتنا ہی عمدہ کارساز ہے اور کتنا ہی عمدہ وہ مددگار ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ایک شعر کے کہ اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کھڑے تو ہو، البتہ یہاں سے شروع ہوگا بھائی۔ آج بعض مرتبہ لوگ انقلابی باتیں کرتے ہیں اور فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، قرآن کے نظام کی بات کرتے ہیں، قرآن بند ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر 5.5-6 فٹ سے شروع نہیں ہو رہا تو 25 کروڑ پر خاک دین لائیں گے ہم لوگ۔ تو یہاں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قرآن سے جڑو، ایمان کی آبیاری کرو، اور پھر دیکھو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا کارساز ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی وہ عمدہ کارساز اور کیا ہی وہ عمدہ مددگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حج کے بعد 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک رکوع یہ چند آیات کا مطالعہ کریں گے، بڑا قیمتی ایک اور مقام آ رہا ہے انشاءاللہ۔ سورۃ المؤمنون کا آغاز کر رہے ہیں، 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور سورۃ المؤمنون نام سے ظاہر ہے ایمان والوں کا ذکر آئے گا، بڑا پیارا۔ ایمان والوں کی ظاہری صفات کا ذکر بھی ہے اور بعد میں چل کر ایمان والوں کی باطنی صفات کا ذکر بھی آئے گا۔ تو بہت پیاری صورت ہے، ایمان والوں کی صفات کا بیان آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی ذکر کیے جائیں گے اور آخرت کا تذکرہ بھی آئے گا۔ یہ بھی مکی صورت ہے، مکی صورتوں کا مسلسل بیان آیا جو سورہ مؤمنون پر مکمل ہوگا، اور اس کے بعد ایک مدنی صورت سورۃ النور بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ اس کی پہلی جو 10 آیات بڑی پیاری ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ مؤمنون کی پہلی 10 آیات کی تلاوت فرمائی ہے۔ دوبارہ سنیے، مجھ پر حضور فرماتے علیہ السلام مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیات تلاوت فرمائی جن کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ابھی منتخب نصاب کا ذکر آیا، سورہ حج کا آخری رکوع وہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہے، اور سورہ مؤمنون کی پہلی 11 آیات یہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہے۔ تفصیلات آپ کو وہاں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی مختصر بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے۔ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ فلاحن کہتے ہیں عربی میں کسان کو فلاحن کہتے ہیں۔ وہ جب بیج ڈالنا چاہتا ہے پہلے زمین کو کھودتا ہے نا ٹریکٹر وغیرہ کے ذریعے سے، پھر بیج اندر ڈالتا ہے۔ یہ پھاڑنا، زمین کو پھاڑنا، یہ ہے فلاحن، یہ کہتے ہیں کسان کو۔ تو فلاح میں پھاڑنے کا مفہوم ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا نظر آ رہی ہے، اس کو پھاڑو، اس کے پیچھے آخرت ہے، اس کو مانو۔ یہ جسم نظر آ رہا ہے، اب پھاڑنے کا لفظ تو دوسرا معنی نہ لیجیے گا۔ اس جسم سے آگے بڑھو، روح کو آئیڈینٹیفائی کرو، مانو، بیدار کرو، اسٹرینتھن کرو اس کو،
اس کا اسٹیمنا بڑھاؤ. روزے کا حاصل بھی روح کی بیداری اور روح کو مضبوط کرنا. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ روح کے تقاضوں کو پورا کرنا. اصل کامیابی کیا ہے؟ اس ظاہر کے پردے میں کھو نہ جانا، اس کے پیچھے اصل وہ آخرت ہے، اس کی فکر کرو. کون کامیاب ہونے والے؟ کون یہ اصل کامیابی حاصل کرنے والے؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والے جو فلاح پائیں گے. کون سے ایمان والے؟ میں زبان کا دعویٰ، لپ سروسنگ نو، عمل کے میدان میں بھی ثبوت پیش کرو. اب اعمال کا بیان، اب صفات کا بیان. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. خاشعون، خشوع کہتے ہیں جھکنے کو. دل بھی جھکاؤ، کس کے سامنے کھڑا ہوں، رکوع سجدے میں بھی جھک جاؤں، اور نماز کے بعد بھی کس کو بڑا مانوں؟ اللہ کو پوری زندگی میں جھکوں. یہ عاجزی ہے، یہ مطلوب ہے نماز میں. پھر توجہ ہو نماز میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کیا تلاوت کر رہا ہوں. جتنا توجہ بڑھے گی یہ خشوع، یہ عاجزی کی کیفیت بھی بڑھے گی. تو صرف ایمان والے کامیاب نہیں ہوں گے، اور صرف نمازی کامیاب نہیں ہوں گے، نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے کامیاب ہوں گے. نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے دور رہنے والے ہیں. مومن ہے نا، آخرت کو مانتا ہے، دنیا کو ایسٹ نہیں مانتا، لائبلٹی مانتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ جواب دینا ہے. 5 سوالات جب تک بندہ جواب نہیں دے گا اس کی جگہ سے وہ ہٹ نہیں سکے گا قیامت کے دن. بتاؤ زندگی کہاں لگائی، بتاؤ جوانی کہاں کھپائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، اور بتاؤ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہیں دو گے تو آگے قدم ہٹ نہیں سکیں گے. تو بندہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے. اس کے پاس وقت ہے کہ فضول یاد میں برباد کرے گا؟ ایک ایک وقت کا، ایک ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہے. تو بندہ مومن لغو بیکار باتوں سے دور رہتا ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا علیہ السلام، بندے کے اچھے اسلام کی علامت کیا ہے؟ بندے کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر بیکار بات کو، فضول بات کو چھوڑ دے. نمبر 3، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. ایک ترجمہ کیا کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو بعض سے مفہوم لیا صدقہ دینے والے، کیونکہ زکوٰۃ کی فرض شکل کہاں آئی تھی؟ مدنی دور میں جا کے. اور ایک ہے تزکیے کا عمل کرنے والے. یہ بڑا پیارا ترجمہ ہے. تزکیے کا عمل کیا ہے؟ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. تزکیہ کیا ہے؟ پودا ہے نا، پودا، اس کو پانی دینا ضروری ہے، کھاد ٹھیک کرنا ضروری ہے، دھوپ دینا ضروری ہے. عام طور پر بالکل ٹھیک. جھاڑیاں نکل آئیں، کانٹے نکل آئیں، پیلے پتے ہو جائیں، ان کو کاٹنا ہٹانا ضروری ہے. تو ایک پودے کی ترقی میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرو، اور اس پودے کی ترقی میں جو معاونت دینے والی شے، سپورٹ دینے والی شے، وہ پرووائڈ کرو. ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق و قرب میں گناہ رکاوٹ ہے، گناہوں کو چھوڑو، اور اللہ کی بندگی اطاعت نیکیاں یہ اللہ کے قریب کرنے والی، ان میں آگے بڑھو. یہ تزکیے کا عمل ہے. اور مال کی محبت بڑی شدید رکاوٹ ہے تزکیے میں. تم بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ تو زکوٰۃ بھی اس میں آ جائے گی، صدقات بھی اس میں آ جائیں گے. اور تزکیے کا عمل کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور نیکی اور خیر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں یا تزکیے کا عمل کرنے والے ہیں. نمبر 4، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی ان کی بیویاں یا کنیزوں کے جن کے وہ مالک ہیں. فانہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں. بہت اہم بات ہے. انسان میں اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کی تسکین کے لیے نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا فرمایا. اگر نکاح کا پاکیزہ بندھن نہ ہو تو بندہ کبھی ادھر منہ مارے گا، کبھی ادھر منہ مارے گا. اور جب یہ منہ مارنا شروع کرے گا تو حیا کا تو بیڑا غرق ہونا ہے، اور حیا جائے گی تو ایمان بھی چلا جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں کمپینین ساتھی ہیں. حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے گا دوسرا بھی چلا جائے گا. تو نکاح کا راستہ ہے، نگاہوں کو یہ نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اور یہ بیسک کوالٹی ایمان والوں کی، کہ ان کا ایمان تو محفوظ رہے گا تب حیا رہے گی محفوظ. اور حیا کی حفاظت کا ایک بہت بڑا راستہ نکاح کا پاکیزہ بندھن ہے، اللہ کے دین نے عطا فرمایا. تو فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، سوائے ان کی بیویاں یا کنیزیں جن کے وہ مالک ہوئے. کنیزوں کا معاملہ پڑھ چکے ہیں 5ویں پارے کے آغاز میں، پڑھا ہی تھا بس ہم نے. یہ وقتی معاملہ ہوتا ہے، جنگی حالات میں. اس وقت تو ایسے حالات نہیں ہیں، تو نکاح کا راستہ اویلیبل ہے. باقی مسائل پڑھنا چاہیں، مسائل پڑھنے کی حد تک تفاسیر کو دیکھ لیں، وہ تو جب تک جنگ کریں گے نہیں تو غلام و کنیز ملنے والے نہیں. تو نکاح کا راستے آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے. فإنهم غیر ملومین، تو اس پر ان پر کوئی ملامت کا معاملہ نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، لہذا جو ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. نکاح کو چھوڑ کر اس فطری خواہش کو جس ذریعے سے بھی پورا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ زنا کے راستے ہیں، اب حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں. نکاح نہیں ہوگا تو پھر زنا کا معاملہ ہوگا عام طور پر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.
ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، گھروں میں اللہ ہمیں جوڑ عطا فرمائے، توجہ رہے اس بات پر، اور بچوں کی شادیاں ارلی میرجز اس کو کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، ہماری نسلوں کی اور ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑے خطرناک مسائل بڑھ چکے ہیں اس وقت، اور دین راستہ نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، لہذا جو ان کے علاوہ اور طریقہ چاہیں گے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہوں گے۔ مزید دو صفات، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانت اور وعدے پر کافی کچھ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ ایک ہی حدیث بہت اہم ہے مسند احمد میں، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہ ہو، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرتا ہو۔ تو امانت کو اور وعدے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایمان اور دین سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ کی جنت سستی تھوڑی ہے بھائی، وعدے میں پوری زندگی آتی، وعدہ اللہ سے، بندوں سے اور اپنے آپ سے بھی۔ امانت میں صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، یہ جسم امانت، یہ روح امانت، یہ اعضاء جسمانی پارٹس آف باڈی امانت، یہ مال امانت، اولاد امانت، گھر امانت، اختیار امانت، یہ قرآن امانت، یہ دین امانت، گنتے چلے جائیے پوری زندگی آ جائے گی۔ تو وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نماز کی اہمیت دیکھیے، بندہ مومن کا کردار کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ نماز اہم ترین ہے۔ شروع میں بات آئی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، اب کیا ہے نماز کی حفاظت۔ رمضان شریف میں بھی ادا کرتے ہیں اور چاند رات شریف کو بھی ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور عید کے دنوں میں بھی ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ، ساری زندگی ادا کرتے ہیں، پانچوں نمازیں روزانہ وقت پر ادا کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں حضرات کے خاص طور پر۔ یہ وہ سارے پہلو حفاظت کے۔ تو نماز سے شروع، نماز پر مکمل۔ ہماری زندگی بھی کیا ہے، دنیا میں آئے ہمارے کان میں اذان کہی گئی، جائیں گے ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا، ایسا ہی ہے نا بھائی۔ تو مومن کی زندگی نماز سے جڑی ہوئی ہے۔ کہاں ملیں گے؟ فلاں مسجد کے پاس۔ وہ گوگل بھی بتا دیتا ہے، لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے۔ بھائی کیسے تمہارے گھر پہنچوں گا؟ فلاں مسجد میرے گھر کے بالکل برابر میں، وہاں چاہو آ جانا، ختم ہو گئی بات۔ کب ملاقات ہوگی؟ 7 بجے؟ نہیں، نماز مغرب کے بعد، مثال کے طور پر۔ کب ہے جی گیدرنگ؟ اتنے بجے نہیں، عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ اگر ہمارا مزاج ہو تو مسجد، نماز، اللہ، یہ ہماری اس کی برکتیں ہمارے معاملات میں آئیں گی انشاءاللہ۔ فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کہہ وارث ہوں گے۔ وارث کون ہوتا ہے؟ مال میں جس کا حصہ پکا معین، شرعی حکم ہے نا، وراثت۔ اللہ یہاں وارث کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اللہ کی شان کریمی ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو جنت فردوس کے وارث ہوں گے۔ هم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہے جنت الفردوس کے وارث۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یہ صفات جنت پانے والوں کی اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی دوسرا سجدہ آیا تھا، وہ کر لیجیے کہ امام شافعی والا رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ صاحب خیال کر لیں گے رکوع کا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم
وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من
أمسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر